اس اعتبار سے ایک ذرا دلچسپ جو کوٹیشن ہے میں دینا چاہتا ہوں۔ 1946 میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ایک 10 رکنی وفد ہندوستان آیا تھا۔ اس میں رابرٹ رچرڈ اس کے چیئرمین تھے۔ ایک رکن تھا مسٹر سورنسن۔ انہوں نے واپس جا کر کتاب لکھی مائی امپریشن آف انڈیا، 10 جنوری 1946۔ اس میں وہ لفظ استعمال کرتا ہے قائد اعظم کے لیے، مسٹر جناح is the sword of Islam resting in a secular scabbard۔ مسٹر جناح جو ہے وہ تو اسلام کی تلوار ہے، ہاں نیام جو ہے جس کے اندر وہ تلوار ہے اس میں کچھ سیکولر رنگ موجود ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مولوی نہیں تھے، داڑھی نہیں تھی، مذہبی اور عنصر جو ہے ان کی زندگی کے اندر نہیں تھے، اور یہ ان کی شخصیت کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اہم حصہ ہے۔ انہوں نے کوئی بھی لبادہ نہیں اوڑھا کہ مسلمانوں کے اندر میں مشہور ہونے کے لیے یا مقبول ہونے کے لیے یہ مصنوعی لبادے اوڑھ لوں۔ وہ اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے، تو اس اعتبار سے یہ لفظ جو ہے بہت اہم ہے۔ بہرحال قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اور پاک قائد اعظم کے لیفٹیننٹ کہہ لیجئے، نائب کہہ لیجئے، انہوں نے پاکستان میں چند ہی مہینے بعد قائد اعظم کے انتقال کے بعد قرارداد مقاصد پاس کرا کے پاکستان میں نظام خلافت کی بنیاد قائم کر دی۔ The constitutional basis of خلافہ is present in the objectives resolution، جو اب ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 2A ہے۔ اس میں مانا کہ خلافت ہے کیا؟ essentially what is خلافہ؟ حاکمیت اللہ کی، خلافت انسانوں کی۔ to be more particular، خلافت مسلمانوں کی جو اللہ کو مانتے ہیں۔ حاکم وہ ہے، اس کا نمائندہ رسول ہے، جو حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ جائے وہ تو واجب التعمیل ہے، اس کی تو اطاعت کرنی ہے۔ اس کے اندر خلافت کا معاملہ ہوگا امرہم شورا بینہم، باقی معاملات اپنے مشورے سے طے کر لو۔ ہاں جو واضح حکم اللہ کا آ گیا قرآن میں، جو واضح حکم رسول کا آ گیا حدیث صحیح میں، وہ لازم ہے، اس کو آپ جو ہے اس سے جو ادھر ادھر نہیں جا سکتے، یہ خلافت ہے۔ And this has been absolutely clearly specified in the objectives resolution کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اور ہمارے پاس جو اختیارات ہیں وہ ایک امانت ہے، مقدس امانت، سیکریٹ ٹرسٹ، جو کہ انہی حدود کے اندر استعمال کیے جائیں گے جو اللہ، جو قرآن اور سنت میں معین کر دیے گئے۔ this is خلافہ۔ ایک آرٹیکل جو ہے وہ در حقیقت خلافت کی بنیاد کے قیام کے لیے دستور کے اندر کافی ہے، بشرطے کہ جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا اس میں ایک جملہ اور ہوتا۔ جب یہ 2A کے طور پر لائے ہیں ضیاء الحق صاحب، اگر ایک جملے کا اضافہ ہو جاتا کہ it will take precedence over the whole of the constitution، یہ دفعہ پورے دستور پر حاوی رہے گی، تو پھر اس کے بعد کسی دفعہ 227 کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ کہ اس کے مطابق جو ہے یہ پورا کا پورا دستور جو ہے وہ اسلامی بن جاتا اور خلافت کا بن جاتا۔ اب آئیے، اب جگر تھام کے بیٹھے، میری باری آئی، باری تو بہت دیر سے آئی ہوئی ہے، لیکن اب ذرا تلخ حصہ ہے۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد جو کہتے ہیں کہ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، اسلام کا وہ کھیل ختم۔ کیا اسباب تھے، کون ذمہ دار ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہوگی، لیکن بحث جیتے مجموعی پوری قوم مسلمانان پاکستان ذمہ دار ہیں، مجرم ہیں کہ اس کے بعد اسلام کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہو سکے۔ اسلام کا نظام آف سوشل جسٹس، عدل، فریٹرنیٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سیاست اور حکومت پر وہ پورا رنگ جو ہے سیکولرزم کا وہ چھایا ہوا، اور اب روشن خیالی کے ذریعے سے اس میں جو نئی ڈائمنشنز ایڈ کی جا رہی ہیں، جو بات اور آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا حوالہ عزیز ماکے صحیح دے چکے ہیں۔ اور نمبر 2، معیشت پر سود، جس سے بڑھ کر کوئی گناہ اسلام کی روح سے نہیں ہے۔ کسی گناہ پر اللہ کی طرف سے چیلنج نہیں آیا، اس سود کے گناہ پر چیلنج ہے۔ اگر باز نہیں آتے ہو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف، الٹیمیٹم۔
اور کسی کے بارے میں نہیں آیا، جس کے بارے میں حضور کی یہ حدیث بھی موجود ہے سنن ابی داؤد میں، الربا 70 حوبن، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، ایسروہا، اس میں سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے ان ینکح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ سود۔ اور جس کو مفکر ہے پاکستان علامہ اقبال نے جو کہا، از ربا آخر چمی زائد فتن، کسند آند لذت قرض حسن، اس سود کے بطن سے کیا چیز پیدا ہوگی؟ یہ ام الخبائث ہے، اس سے تو خبائث ہی وجود میں آئیں گے، فتنے ہی وجود میں آئیں گے۔ آج کسی کو بھی قرض حسن کی جو نعمت ہے، لذت ہے، آپ کے پاس کوئی فاضل سرمایہ ہے اور کسی اور کی ضرورت ہے، آپ دے دیں، پھر وہ واپس دے دے گا آپ کے اندر، جس کے اندر جو قصد دانت لذت قرض حسن، از ربا جا تیرا دل چو خشت و سنگ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ، اس سود کے ذریعے سے انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے اور دل جو ہے پتھر ہو جاتا ہے، روڑے اور اینٹ کی طرح، پتھر کی طرح، اور وہ اگرچہ بھیڑیا نہیں ہوتا، بغیر اس کے بھیڑیوں کے دانت نہیں ہے، بھیڑیوں کا پنجہ نہیں ہے، لیکن وہ بھیڑیا بن جاتا، وہ سود۔ یہ مفکر پاکستان خود قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جب افتتاح کیا تو کہا ہے کہ اسلام کا ایک نیا نظام آپ کو اب تیار کرنا ہے، اس مغربی نظام معیشت میں انسان کو خیر نہیں دیا، بھلائی نہیں دی، یہ الفاظ موجود ہیں۔ انوگرل جو سیشن ہوا ہے، اجلاس تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس بینکوں کے نظام کے بارے میں جو تلخ ترین حقیقت جہاں تک اقبال کی نگاہ پہنچی تھی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، اس کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں، این بنوک این فکر چالاک یہود، یہ بینک کیا ہے؟ یہ بینک کاری یہودیوں کے چالاک اور عیار ذہن کی پیداوار انہوں نے پیدا کی۔ پہلا بینک آف انگلینڈ یہودیوں نے جو ہے انگلینڈ میں قائم کیا، اس سے پہلے یورپ میں بھی سود ممانعت تھی، سود کی، جب تک پوپ کا اقتدار تھا سود وہاں جائز نہیں تھا، دونوں کمرشل بھی اور یوزری بھی، دونوں پر، لیکن انہوں نے عیسائیت کے ٹکڑے کیے، اس میں جو ایک پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، اس پروٹیسٹنٹ مذہب کا مرکز بن گیا انگلستان، اس نے بغاوت کی پوپ سے، اور پہلا چرچ آف انگلینڈ قائم ہوا پوپ کے خلاف، اور پہلا بینک آف انگلینڈ قائم ہوا یہودیوں کے ذریعے سے، اور پھر اس کے ذریعے سے یہودیوں نے پورے یورپ کو اپنے تسلط میں لیا ہے۔ جو 1905 سے 1908 تک جب گئے تھے اقبال یورپ، تو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے آئے کہ فرنگ کی رگے جہاں پن جائے یہود میں، ای بنوک ای فکر چالاک یہود، نور حق سینہ آدم ربود، انسان کے سینے میں اللہ نے جو نور رکھا ہوا ہے، روح نور ہے، اس کو نکال باہر کیا، ختم ہو گیا۔ اب وہاں پر تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام، جب تک یہ نظام جو بینکنگ کا ہے تہو بالا نہیں ہوتا، ملیا میٹ نہیں ہوتا، دانش و تہذیب و دین سودائے خام، کہاں کی دانش اور کہاں کا دین اور کہاں کی تہذیب، یہ اقبال کہہ رہا ہے۔ اس کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اقبال کی پہلی تصنیف اقتصادیات پر تھی، وہ فلسفی، وہ حکیم، وہ دانا انسان، لیکن اس معاشی مسئلے کو بھی خوب جانتا